السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد مرۃ اخرى مرحبا بكم في قناة لسان العرب۔ ناظرین کرام، دورۃ تحدث باللغۃ العربیہ کے ایک نئے لیکچر میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ نے پہلے لیکچر کو دیکھ لیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ ابھی چند ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے ذہن سازی کے لیے، ان طلباء کے لیے جو عربی زبان کو بہت زیادہ مشکل اور دشوار سمجھتے ہیں، ان کے ذہن سازی کے لیے، ان کے غلط خیالات اور سوچ کو ڈیلیٹ اور ریموو کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو ہے۔ جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں تعلیم میدان میں جو گراوٹ پیدا ہوئی ہے وہ کسی سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، تعلیم کے ہر شعبہ میں تعلیمی ترقی میں گراوٹ پیدا ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں یا پھر غیر سرکاری، چاہے وہ پرائمری اسکول ہو یا ہائی اسکول یا پھر کالج ہو یا یونیورسٹی، ہر جگہ پہ تعلیمی ترقی میں گراوٹ پیدا ہوئی ہے۔ آج میں ایک خاص ڈپارٹمنٹ یا شعبہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے والا ہوں، وہ ہے عربی مدارس کے طلباء کے حالات کے بارے میں۔ اگر آپ عربی مدارس کے طلباء کے حالات پر غور کریں، خصوصاً عربی زبان کے تعلق سے، تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں نے غلط کہہ دیا، ہوش کیوں اڑیں گے؟ اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، دھیان ہی نہیں دیتے، تو ہوش اڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود غور کر کے دیکھیں کہ ایک طالب علم 9 سال 10 سال ایسے ماحول میں اور ایسے مدرسوں میں رہتا ہے جہاں کے زیادہ تر سبجیکٹس عربی میں ہیں، زیادہ تر کتابیں عربی میں پڑھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے مدارس میں چوتھی جماعت کے بعد یعنی 5ویں سے لے کر 8ویں تک ساری کتابیں عربی زبان میں ہیں، الا ماشاء اللہ اردو کی کوئی کتاب ہو۔ اس کے باوجود بھی طلباء کی ایک بڑی تعداد اس زبان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور اس زبان میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 9 سال 10 سال اس جیسے ماحول میں گزرنے کے بعد بھی عربی زبان میں اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، عربی عبارتوں کو پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو میں اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں۔ مجھے بھی بہت زیادہ دشواری ہوئی ہے، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ، بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی مشکل ہیں یا پھر ہم نے ہی خود کریٹ کر لیا ہے، ہم نے ہی بنا لیا ہے؟ جو لوگ عربی زبان سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، اس زبان کی عبارتوں کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو تو بالکل اردو پڑھنا آتا ہوگا، اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں، بہت اچھی طرح سے اسپیڈ کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں، 1-2 گھنٹے میں پوری کتاب پڑھ ڈالتے ہیں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ جس چیز کی شکایت آپ عربی میں کرتے ہیں کہ اعراب لگا ہوا نہیں ہے، اعراب میں بہت زیادہ غلطیاں ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم عربی عبارتوں کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں، تو بھلا آپ بتائیے کہ اردو میں کہاں اعراب لگا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے یار اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، علاقائی زبان ہے، آس پاس میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اس لیے ہم بہت جلدی سیکھ گئے ہیں، اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ کیا یہ معقول جواب ہے؟ میں تو اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ آپ مکتب کی پڑھائی سے لے کر اب تک کے سفر کو آپ یاد کیجئے اردو زبان کے تعلق سے، کہ اب مکتب میں الف سے یا تک اردو زبان کے الفابیٹ کو آپ نے سیکھا، اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے کلمہ کو پڑھنا سیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے جملے کو پڑھنا سیکھا، پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں، چمن اسلام جیسی کتابوں کو آپ نے پڑھا۔ اس وقت آپ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے تھے، بہت زیادہ مشکل لگتا تھا، آپ استاد سے جا کر پوچھتے تھے، کسی ساتھی سے جا کر پوچھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ پڑھتے گئے، لیکن آپ چھوڑے نہیں، آپ پڑھتے گئے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے۔ اردو زبان میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، پھر بھی آپ کو کچھ لفظوں کے پروننسیشن اور میننگ میں دقت ہوتی تھی تو آپ اساتذہ سے رجوع کرتے تھے، ڈکشنری کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کی زبان پروان چڑھی اور ایک دن آسمان کو چھونے لگی۔ یہ جو اتنا لمبا سفر آپ نے اردو میں طے کیا ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اردو زبان کو سیکھا، کیا آپ نے یہی سیم ٹو سیم محنت عربی زبان میں کی ہے؟
کبھی نہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مشکل معلوم ہوا، آپ عربی عبارتوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیے۔ اس زبان کی مختلف کتابوں کا مطالعہ تو دور کی بات، جو درسی کتاب ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے ہی سے ایک ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے، اس کی عبارت کو وہی طالب علم پڑھ سکتا ہے جس کے پاس نحو صرف کے قواعد ہوں، اس کی زبان کے نوک پر ہوں۔ اس طریقے سے ہم اس سوچ میں ڈوبے رہیں اور کبھی ہم نے دل سے محنت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم عربی زبان کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں اور بول بھی نہیں پاتے ہیں۔ عربی زبان کا جو سب سے مشکل مسئلہ ہے طلباء کے لیے وہ اعراب کا ہے۔ تو آج میں اس جھنجھٹ کے جڑ کو ختم ہی کر ڈالتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل ٹرک بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اعراب کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھ جائیں گے اور آپ کے اعراب درست ہو جائیں گے، آپ عربی عبارتوں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، لیکن مسلسل محنت جاری رکھنی پڑے گی۔ یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ عربی عبارتوں کو پڑھنے کے لیے نحو کا کیڑا ہونا پڑے گا، نحو کا ماہر ہونا پڑے گا۔ یہ بالکل نہیں ہے۔ اعراب کے لیے جو قواعد ضروری ہیں ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسکپ مت کیجئے، ہر چیز کو باریک بینی کے ساتھ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بالکل بنیاد سے شروع کروں گا جس سے آپ کو لگے گا کہ یار یہ سب تو مجھے یاد ہے، تو یہ سوچ کر کہ یہ سب تو مجھے یاد ہے، کیا بتا رہا ہے، بھاگ مت جانا، کیونکہ اس میں ہی سیکریٹ ہے۔ جو آپ کو یاد ہے اسی میں سیکریٹ چھپا ہوا ہے، راز چھپا ہوا ہے۔ اس راز کو آپ کو جاننا پڑے گا، پھر جاننے کے بعد آپ صحیح ڈھنگ سے عربی عبارتوں کو پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کے پھر دو قسم ہیں، محمل اور موضوع۔ محمل جس کا کچھ معنی نہ ہو، جیسے جسقن، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں روٹی ووٹی، روٹی کا تو معنی ہوتا ہے لیکن روٹی کا کچھ معنی نہیں ہوتا ہے، تو وہ محمل ہو جائے گا۔ تو دوسری قسم ہے موضوع۔ موضوع وہ ہے جس کا کچھ معنی ہو، جیسے قلم، کتاب وغیرہ۔ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں کلمتن اور اردو میں کلمہ بولتے ہیں، لیکن میری عادت کلمہ بولنے کی ہے، اسی وجہ سے میں کلمہ ہی بولتا ہوں۔ اب مفرد یا کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ جو تین آدمی دیکھ رہے ہیں نا، یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ سوری یار میں نے آدمی کہہ دیا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ استعمال کر رہا ہوں، کوئی دقت تو نہیں ہے نا، آدمی کہہ رہا ہوں، آسانی ہو گیا آپ کہہ لیے۔ تو یہ جو تین آدمی دیکھ رہے ہیں نا، بہت ہی خطرناک آدمی ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتا ہے، اپنی شکل بدل بدل کر پورے عربی میں گھومتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے ان تینوں آدمی کو پہچان لیا، اس کے بارے میں جان لیا، اس کا پوسٹ مارٹم صحیح سے کر لیا، مان لیجئے آپ کا 50% کام ہو گیا۔ تو چلیے ان تینوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ان تینوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر مفرد یا ہر کلمہ کا اعراب ٹھیک کرنا پڑتا ہے کیا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ اس شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں جو مریض ہوتا ہے، جو بیمار پڑتا ہے، ایسا تو آپ بالکل نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو آپ اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انجیکشن ٹھوک دو، بلکہ مریض شخص کو ہی لے جاتے ہیں۔ یہ اور بات کہ ابھی کورونا کال میں ہر انسان کو، چاہے وہ صحت مند ہو یا مریض، ویکسین لگایا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، خلاف قیاس ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہر مفرد یا کلمہ کا اعراب ٹھیک کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس میں بھی خاص اور متعین ہے۔ تو چلیے اس کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں کہ کس کا اعراب ٹھیک کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا ہے۔ تو چلیے میں باکس بنا دیتا ہوں، ادھر آپ مبنی کو دیکھ سکتے ہیں اور ادھر معرب کو۔ اب ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر تو آپ پہچان گئے ہوں گے، مبنی ایسا پاورفل اور طاقتور ہے کہ کوئی بھی عامل آ کے اس پر کوئی بھی اثر نہیں ڈال سکتا ہے، چاہے کتنا بڑا بھی عامل آ جائے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کسی سے ڈرتا اڑتا نہیں ہے، بالکل بہادر اور ڈٹ کے رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ پہاڑ ٹل جائے لیکن مبنی نہ ٹلے، اتنا پاورفل ہے۔ لیکن بیچارے معرب کو دیکھ لیجئے، حالت کا مارا ہوا اور زمانے کا ستایا ہوا، مظلوم، لاغر، کمزور انسان، کوئی بھی آتا ہے اور اپنا دبدبہ ٹھوک دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے اس کو، بیچارہ بہت مظلوم ہے۔ چنانچہ اس بیچارے مظلوم کی مدد کے لیے ہمیں کچھ معلومات کے بارے میں علم رکھنا ہوگا، جس کے ذریعے سے ہم عامل کو بتا سکیں کہ کس طرح سے وہ حکم نافذ کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے، کس وقت کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس معلومات نہیں ہوں گے تو
کوئی بھی عامل کسی طرح سے بھی اس کے اوپر حکم نافذ کرتا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس معلومات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، یہ مظلوم ہے، تو کیا ہوا، تمہارا جو من میں آئے گا وہی کرو گے کیا؟ خود فیصلہ کر کے کہاں پہ کون سا حکم نافذ ہوگا، یعنی کون سا اعراب لگے گا، آپ خود دے سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ یار معرب کا پھر دائرہ بہت وسیع ہوگا، کیونکہ صرف معرب کا ہی تو اعراب ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور اعراب اتنا مشکل ہے، اعراب کا دائرہ بہت وسیع ہوگا۔ لیکن آپ کو میں ایک راز کی بات بتاؤں، اعراب صرف اور صرف دو ہیں۔ ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا، صرف اور صرف دو ہے۔ پوری عربی دنیا میں آپ غوطہ لگا لیجئے، آپ کو معرب صرف اور صرف دو ہی ملیں گے۔ تو چلیے معرب کے یہ دو قیمتی موتی کہاں ہے ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اسم، فعل، حرف تینوں بہت خطرناک انسان ہیں، اپنی شکل بدل بدل کر پورے عربی میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ان تینوں خطرناک انسان کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دو قیمتی موتی کس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ مدرسہ کی زندگی کو یاد کیجئے کہ جب ہم انجمن میں بیٹھا کرتے تھے تو انجمن جو شروع ہوتی تھی نیچے جماعتوں سے، لہٰذا اسی چیز کی یادگار میں ہم بھی نیچے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ چلیے تو نیچے سے شروع کریں گے تو سب سے پہلا نمبر پر آئے گا حرف۔ حرف دیکھیے کوئی سا بھی حرف ہو مبنی ہوتا ہے، چاہے وہ حرف حروف ناصبہ میں سے ہو یا حروف جازمہ میں سے ہو یا پھر حروف شرطیہ میں سے ہو، کوئی بھی حرف ہو وہ مبنی ہے۔ تو چلیے اس کو مبنی کے باکس میں رکھ دیتے ہیں۔ اب باری ہے فعل کی۔ تو فعل اگر دیکھا جائے تو اصل تین ہے، ماضی، مضارع، امر۔ کچھ نحویوں نے فعل نہیں کو بھی جوڑ دیا ہے، لیکن ہم تین کو ہی لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا فعل ماضی مبنی اصل میں سے ہے، تو چلیے اس کو بھی مبنی میں رکھ دیتے ہیں۔ فعل مضارع، تو فعل مضارع کو ابھی سائیڈ میں رکھیے کیونکہ اس میں کچھ بات کرنی ہے۔ امر حاضر معروف، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ مبنی اصل میں سے ہے، تو اس کو مبنی کے خاکہ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار کیسی تقسیم کر رہے ہو، ساری چیزیں اسی کے حصے میں ڈال رہے ہوں، مجھے کیا دو گے؟ آ رہا ہوں، گھبراؤ مت، تمہیں بھی دیا جائے۔ فعل مضارع یہ مبنی بھی ہوتا ہے اور معرب بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فعل مضارع جب نون جمع مؤنثہ نون تاکید کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ خفیفہ لگ جاتا ہے، جیسے لا یفعلن، لا یفعلن، تو فعل مضارع کے 14 صیغے مبنی ہو جاتے ہیں۔ اور فعل مضارع کے 2 صیغے پرماننٹ مبنی ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سا ہے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، باقی جو 12 صیغے بچے ہوئے ہیں وہ معرب ہیں۔ تو چلیے یہ 12 صیغے اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ ابھی صبر کیجئے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں بیان کروں گا کہ کیسے اعراب ٹھیک کرنا ہے، ابھی تو صرف تقسیم چل رہی ہے۔ تو چلیے اسم کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے تو اسم کے اقسام کے بارے میں آپ کو اتنا معلوم ہے کہ اسم کے 3 قسم ہوتے ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ لیکن اگر اعراب کے حساب سے دیکھا جائے تو اسم کے 2 قسم ہیں، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن تو مبنی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ مبنی کا اعراب تو ٹھیک کرنا ہے نہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ یہ اور بات کہ اسم غیر متمکن مبنی اصل میں سے ہے یا مبنی مشابہ میں سے ہیں، تو یہ الگ بحث ہیں، لیکن اتنا جان کے رکھیے کہ یہ مبنی ہے۔ تو چلیے اس کو مبنی کے خاکے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب اسم متمکن مبنی بھی ہوتا ہے اور معرب بھی ہوتا ہے، تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تب وہ مبنی ہوتا ہے۔ ترکیب میں واقع نہ ہو کا مطلب جیسے کوئی مدرس کلاس روم میں آ کے بچوں کی حاضری لیتے ہوئے اس انداز سے نام پکارتے ہیں، زید، خالد، بکر، تو ایسی حالت میں زید، خالد، بکر کسی جملہ میں مذکور نہیں ہے، بلکہ وہ سنگل ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہے، اس وجہ سے زید، خالد، بکر اس حالت میں مبنی ہے۔ اور معرب کب ہوتا ہے؟ جب اسم متمکن ترکیب میں واقع ہو، جیسے جاءنی خالدن، خالد میرے پاس آیا، تو خالد یہاں پر ایک جملہ میں مذکور ہے اور اس جملہ کے اندر اس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اسی لیے خالد یہاں پر معرب ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ معرب صرف اور صرف 2 ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دھیان سے دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ معرب صرف اور صرف 2 ہیں۔ جب ہم نے ان تینوں آدمیوں کا پوسٹ مارٹم کیا، اسم، فعل، حرف، تو ان تینوں میں سے 2 کے اندر معرب کے 2 موتی ملے ہیں، ایک فعل کے اندر اور دوسری اسم کے اندر۔
اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اتنا معلوم ہو گیا کہ کس کا اعراب ٹھیک کرنا ہے اور معرب کتنے ہیں۔ ان دونوں معرب کو آپ کس طریقے سے یاد کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے پہلا معرب اس میں متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کے جو 16 قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح کا اعراب، جاری مجرا صحیح کا اعراب، جمع مکسر منصرف کا اعراب، اس طریقے سے 16 جو قسمیں ہیں آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ دوسرا مفرد معتل واوی و یائی کا اعراب، تیسرا مفرد معتل الفی کا اعراب، اور چوتھا صحیح و معتل بنون اعرابی کا اعراب۔ ادھر 16 اور ادھر 4، دونوں ملا کر 20۔ یہ 20 جو اعراب کے اقسام ہیں، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، چھوٹی یا بڑی کتابوں سے اچھی طرح سے رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد جب آپ عربی کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو جن کلمات یا جملوں میں آپ کو ڈاؤٹ ہوگا تو آپ سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ یہ معرب ہے یا مبنی۔ اگر مبنی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر معرب ہے تو پھر دونوں میں سے کون سا ہے، اس میں متمکن ہے یا پھر فعل مضارع میں سے ہے۔ اگر اس انداز سے آپ نے 1-2 ہفتہ تک مسلسل محنت کر لی تو یقین مانیے انشاءاللہ آپ کی عربی عبارتوں کا پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ایک نوٹ کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ عربی عبارتوں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یا پھر غلط ہی کیوں نہ پڑھیں، آپ عربی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیجئے اور روزانہ آپ کو 1 صفحہ کر کے پڑھنا ہی ہے، کسی بھی حال میں یہ روٹین بنا لیجئے۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے آپ بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ عربی عبارتوں کو پڑھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔